عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من افطر یوم من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقضه صوم الدہر کلہ وان صامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دوست اور عزیزو، اللہ پاک نے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، تو اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے وقت کیسے گزارنا ہے۔ روزہ تو یہ فرض ہے، روزہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر کرنے کے اعمال کیا ہیں، تو اس حوالے سے ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلکہ ایک کتاب ہے حدیث کی، اور مشہور کتاب ہے ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک میں 4 کام کثرت کے ساتھ کرنے کے ہیں، یعنی اس ماہ مبارک میں 4 کام کرنے ہیں کثرت کے ساتھ۔ روزہ اور تلاوت یہ تو ہے ہی اس کام کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 کام آپ نے اور کرنے ہیں۔ ان میں سے 2 کام تو ایسے ہیں کہ اگر وہ آپ نے کر لیے تو آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور کام ایسے ہیں کہ وہ تو حال نہیں ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔ تو پہلا جو کام کرنے کا ہے وہ کیا فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت، کلمہ طیبہ کا کثرت کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم اس کا ورد کریں تو یہ تصور کریں کہ واقعتاً لا الہ الا اللہ، دنیا میں کچھ نہیں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کی کوئی طاقت نہیں، الا اللہ، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اور وہ اپنی قدرت کاملہ سے سب کچھ کرتا ہے۔ ساری دنیا اور ساری انسانیت مل کر اگر کسی کو نقصان نفع وہ ہو نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تجدد الایمان، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ تو فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ اپنے ایمان کی کیا تجدید؟ تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا پڑھنا گویا یہ اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور افضل الدعا الحمدللہ، سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ صبح شام دن رات، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے، گھر میں کام کرتے، دفتر میں، جہاں کہیں بھی ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کم سے کم میرے دوستو اور عزیزو، صبح اور شام ایک تسبیح تو لازمی ہونی چاہیے۔ باقی رمضان المبارک کا مہینہ ہے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اول آخر کبھی کبھی ایک دفعہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ یہ تو نظریہ اور عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس لیے میرے دوستو اور عزیزو، اس کی کثرت کرنی کیا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ایک چیز بیان فرمائے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت ماہ مبارک کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا خاص وظیفہ کلمہ دے دیجئے جس سے میں آپ کو یاد کروں۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا موسیٰ کیا کرو؟
لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ فرمایا یا اللہ یہ تو ساری دنیا ہی پڑھتی ہے، میں تو کوئی خاص نسخہ مانگ رہا ہوں آپ سے، کوئی خاص وظیفہ جو خاص میرے لیے ہو۔ فرمایا موسیٰ اللہ اکبر، ایک طرف کیا کر لیا جائے، آسمان و زمین اور ساری اس کی جتنی بھی طاقت والی چیزیں ہیں، جو کچھ اس میں ہے، وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ یہ ان ساری چیزوں سے بھاری پڑ جائے گا۔ آپ بتائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آئے گا، اس کو فیصلہ ہوگا اس کے حق میں، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو 99 رجسٹر، 99 دفاتر اس کے کیا ہوں گے، برائیوں کے ہوں گے۔ چلو بھائی تولو اس کا، اور ایک کوئی نیکی ہے جس کے کھاتے میں، پتہ چلا کہ جی ایک نیکی ہے۔ اب وہ ایک پرچی اس کو تھما دی جائے گی کہ میاں یہ تمہاری نیکی ہے، اور یہ 99 دفاتر اور رجسٹر کس کے ہیں، برائیوں کے۔ خیال پیدا ہوگا کہ ایک نیکی، ایک یہ چھوٹی سی پرچی کس کام کی ہے، جہاں 99 دفاتر اور 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ایک پرچی، تو وہ ایک پرچی میں لا الہ الا اللہ کی نیکی ہوگی۔ تو حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 99 دفاتر ترازو کے ایک پلڑے میں، اور یہ چھوٹی سی جس کو پرچی سمجھ رہا تھا وہ کل دوسرے پلڑے میں رکھ دیا، اور یہ ہو جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے میرے دوستو، چلتے پھرتے، اٹھے بیٹھتے، گھر کے اندر، گھر کے باہر۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے ماہ مبارک کے اندر، فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ استغفر اللہ، یہ مختصر ہے، استغفر اللہ، ورنہ کیا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ طوبی لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے جو اپنے رب کو کثرت کے ساتھ اپنے رب کے آگے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو میرے دوست عزیزو، ایک آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 بار استغفار کیا، ایک روایت میں آتا ہے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، معصوم عن الخطا، گناہوں سے، لیکن اس کے باوجود ایک ایک مجلس میں کتنی دفعہ، 70 دفعہ، 100 دفعہ۔ یہ میرے اور آپ کے لیے درس ہے، ترغیب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات اقدس اس کام میں اور اس کے کا اہتمام کثرت سے کر رہی ہے، تو میں اور آپ تو ہیں ہی گناہ گاہوں کے اندر دلدل میں پھنسے ہوئے، تو اس لیے ہمیں کتنی کثرت کے ساتھ استغفار کو کرنا ہے۔ تو میرے دوست اور عزیزو، بلکہ احادیث میں تو بیان فرمایا گیا کہ یہ تو آپ کی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ ہے، یہ خوشحالی کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے، آپ کے رزق کی تنگی کے سبب اور تنگی دور کرنے کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے کثرت کے ساتھ استغفار۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے، وہ جس سفر پہ نکل جاتے تھے اور بغیر تیاری کے نکل جاتے تھے۔ ایک دفعہ کہیں نکل گئے، مسجد میں ٹھہرے، سردی کا موسم تھا، مسجد جب عشاء کی نماز ختم ہو گئی وہ سارا کچھ، تو مسجد کے جو مؤذن صاحب تھے، خدام تھے، انہوں نے کہا میاں باہر آ جائیے، مسجد کو بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ آ گئے، کیا کریں، بتائیں کیا میں مسافر ہوں، کہاں جاؤں گا؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دور پہ ایک جگہ پہ آگ جل رہی ہے، تو میں نے کہا کہ وہاں پہنچتا ہوں، تھوڑا سا ہو سکتا ہے کچھ سفر۔ تو دیکھا کہ ایک تندور ہے اور وہاں وہ ایک تندور والا روٹی لگا رہا ہے تندور پر، اور ہر پیڑے میں اور ہر اس میں وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اس کی زبان پر۔ دعا سلام ہو گئی، بیٹھ گئے۔ اس نے کہا میاں یہ کیا ہے؟ کہا بہت عرصے سے یہ میرا معمول ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی میں نہیں رکھا، ہر چیز کو اللہ نے میری مانگ کو پورا کیا، جو میں چاہتا ہوں، جو میں مانگا وہ اللہ پاک نے دیا، اور یہ اس کی برکت سے ہے۔ ایک دعا ابھی تک کر رہا ہوں وہ نہیں قبول ہوئی،
یا وہ ابھی تک اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ابھی کیا دعا ہے؟ ایک وقت کا امام ہے اور بہت بڑا اللہ والا آدمی ہے، احمد نام ہے اس کا، احمد بن حنبل۔ اس کی زیارت کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اللہ اس سے ملاقات کرا دے۔ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے سامنے، فرمایا یا اللہ، سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے کہ مجھے اس مسجد سے نکالا گیا اور اس کے پاس لا کے بٹھایا گیا، اس لیے کہ اس کی دعا جو اللہ نے قبول کروانی تھی۔ تو یہ ہے استغفار کے فوائد اور ہم سب کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز میں نے عرض کی کہ اس کے اندر جو ماہ مبارک کے اندر کثرت سے کرنے کی ہے وہ ہے جنت کا طلب کرنا۔ جنت کو طلب کرو، لا الہ الا اللہ استغفرک اسألک الجنت اسألک الجنہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس، سب سے بڑی جنت ہے، سب سے بڑی جنت۔ بھائی اللہ کی ذات ہے تو اس سے بڑی چیز مانگنی چاہیے نا، تو مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ حدیث پاک میں ایک بات آتی ہے کہ جب بندہ 3 دفعہ جنت مانگتا ہے، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت دے دے، اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جب یہ تیسری دفعہ جنت مانگتا ہے تو جنت بھی اللہ سے کہتی ہے اللہ مجھے اس کو دے دے، یہ جو مانگ رہا ہے مجھے اللہ تو اس کو دے دے۔ اسی طریقے سے میرے دوست اور عزیزو، ہم سب کی ضرورت ہے اور سب کے لیے اشد ضرورت ہے کہ ہمارا آخری ٹھکانہ کیا ہو؟ جنت ہو۔ اور چوتھی چیز جو آپ کے سامنے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابن خزیمہ حدیث پاک کی کتاب میں بیان فرمایا گیا، وہ ہے جہنم سے پناہ مانگنا۔ جہنم کے ایسے ایسے طبقات ہیں میرے دوستو کہ وہ خود طبقات جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ایسی ہولناکیاں ہیں اور ایسے خطرناک سزائیں اور خطرناک طریقے کا اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو گناہگار لوگوں کے لیے، جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار، کثرت کے ساتھ اللہ سے جہنم سے پناہ بھی مانگو۔ اس میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی اللہ سے عرض کرتی ہے اے اللہ یہ مجھ سے پناہ کا طلبگار ہے، اللہ مجھے اس بندے سے دور رکھنا، اس بندے کو مجھ سے دور رکھنا، یعنی اس بندے کو میرا حصہ نہ بنانا، اس لیے کہ اللہ تجھ سے میرے لیے پناہ مانگ رہا ہے کہ میں اس جہنم کا حصہ نہ بنوں، اللہ تو اس کو پناہ دے دینا۔ تو اس لیے میرے دوست عزیزو، اب یہ آپ کے علم میں ہے کہ افطاری کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثالیں دی کہ بنو کلب فلاں قبیلے کے جو جانور ہیں ان کے بالوں کے بقدر اللہ پاک جہنم سے لوگوں کو نکال کر کدھر ڈالتے ہیں؟ جنت میں ان کا داخلہ فرما دیتے ہیں۔ اور آخری رات میں تو جتنے 29 دن میں اللہ نے مغفرت اور بخشش کی ہوتی ہے، آخری رات میں تو اتنی تعداد میں کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے خود اللہ جل جلالہ کی حدیث پاک میں ہے نا کہ اس وقت میں اللہ پاک نکالتے ہیں جہنم سے لوگوں کو جنت میں ڈالتے ہیں۔ تو جو زندہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے اللہ اس کو کیوں نہیں پناہ عطا فرمائیں گے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ 4 کام ہمیں رمضان میں کثرت سے کرنے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ۔ دوسری چیز استغفار، اپنے گناہوں پر آئندہ کے لیے اللہ سے بچنے کا عزم، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب،